تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو مکمل سنیں، اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ اسلام میں زنا اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس طاق میں رہتی ہے کہ کب موقع ملے اور کب ہم زنا کریں۔ اسلام میں شراب حرام ہے، لیکن اکثر مسلمان اس کو حلال سمجھتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد شراب کے کاروبار سے جڑی ہوئی ہے اور شراب بہت پیتی ہے۔ اسلام کے اندر جوا حرام ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کے ہاں نہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جوا کھیلتی ہے، قلب چلاتی ہے۔ اسلام میں بیاج حرام ہے، لیکن اکثر مسلمان بیاج کھاتے ہیں، بیاج لیتے ہیں اور بیاج دیتے ہیں۔ فرقہ واریت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن فرقہ واریت اکثر مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اسلام میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن 5 یا 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام عمدہ اخلاق اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کے نزدیک اچھے اخلاق کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اسلام میں حسد کرنا، کینہ کرنا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، چغل خوری کرنا، مخبری کرنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کہیں 10 لوگ مخبر پکڑے جاتے ہیں تو ان میں سے 8 مسلم ہوتے ہیں۔ جب اسلام کو مسلمان فالو نہیں کریں گے تو بتائیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں کرے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول کرے گا؟ جب مسلمان مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسلمان مسجدوں میں نہیں جاتے، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ جانے کی طرح نہیں جاتے، وہاں جا کر کے اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اور جو مانگتے ہیں وہ مانگنے کی طرح نہیں مانگتے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو درست کیسے کرے گا؟ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام کوئی غیر معمولی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر مسلمان بیدار ہو جائیں تو وہ کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کے بھی مالک بن سکتے ہیں۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری بادشاہت اور ہماری لمٹ، ہماری حدودیت صرف مسجد یا خانقاہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان ایسی قوم ہے جس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پر بھی ہے، جو وزارتوں اور عمارتوں پر بھی قابض ہو سکتی ہے۔ اسلام نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھائی ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کرے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گائیڈ لائن سمجھے۔ ہمارا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمیں راہ راست پر لا سکتا ہے۔ ایک اللہ ہی کی پناہ ایسی ہے جہاں ہم سکون پا سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہماری بگڑی کو بنانے والا ہے۔ اللہ کے در کے علاوہ ہم کہاں جا بھی سکتے ہیں؟ کوئی در ہے بھی تو نہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے حالات کو درست کرے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبھی کو توفیق عمل سے نوازے۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا، یا الہی تیرے در